مجھے کوئی رغبت نہیں ہے تمہاری دنیا سے. کیوں؟ اس لیے نبی کو قرآن نے کہا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. جب قرآن نے یہ کہہ دیا اے نبی تیرا ہر آنے والا لمحہ ایمانی ترقی میں پچھلے لمحے سے اونچا ہوگا. اب نبی کا ہر آنے والا لمحہ چونکہ اونچا ہوتا ہے ترقی میں، اس لیے نبی دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، آخرت کی طرف رغبت کرنے والا ہوتا ہے. جب نبی کو رغبت ساری آخرت کی طرف ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، تو نبی کہتے ہیں مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، باقی کوئی چیز پسند نہیں ہے. میرے والد صاحب مرتے ہوئے یہ کہہ جائیں کہ مجھے فلاں چیز بڑی پسند ہے، میں کہتا ہوں مجھے پسند ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے. کیوں؟ میرے استاد یہ پہنتے تھے، میرے استاد یہ کھاتے تھے، میرے پیر و مرشد کو یہ پسند ہے. تو پوری کائنات کے جو مرشد ہیں، اللہ کے بعد جو آنا ہے، میرے آقا 3 چیزوں کو پسند کرتے ہیں. آئیے دل میں یہ ارادہ کرتے ہیں ہم بھی ان 3 چیزوں کو پسند کریں گے. سارے ارادہ کرتے ہیں ہم بھی ان 3 چیزوں کو پسند کریں گے. میرے آقا نے پہلے کیا چیز فرمائی؟ فرمایا خوشبو مجھے پسند ہے، دنیا کے اندر خوشبو مجھے پسند ہے. دوسری بات میرے آقا نے فرمایا نماز مجھے پسند ہے، تمہاری دنیا میں سے خوشبو مجھے پسند ہے، نماز مجھے پسند ہے. اور تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا نیک اور صالح عورت بے پردہ نہیں، بے نماز نہیں، منہ دراز نہیں، ہاں لڑکوں کے ساتھ یاریاں رکھنے والی نہیں، موبائل پہ ایک دوسرے کو میسج کرنے والی نہیں. میرے ایک دوست کالج میں وہ جس وقت کچھ پیسے واپس کرتے ہیں تو لڑکوں کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ایزی لوڈ نہیں کرنا. میں نے کہا جی آپ روزانہ یہ کہتے ہیں کہ میں سیکورٹی واپس کر رہا ہوں 500 روپیہ، اس کا ایزی لوڈ نہیں کرنا، کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی اگر اپنے موبائل میں ایزی لوڈ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. میں اس کو دبے لفظوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اکثر لڑکے جا کے اپنی گرل فرینڈ کو ایزی لوڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گپ شپ پھوتا رہے، اپنے نوجوان دوستوں سے ایزی لوڈ کروا کے، اور جب وہ دوستوں سے گپ شپ لگانے والی نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا خوشبو مجھے پسند ہے، نماز مجھے پسند ہے، اور نیک اور صالح عورت مجھے پسند ہے. اگلی بات میرے آقا نے فرمائی تم تو عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے لِأَرْبَعٍ 4 خصائص کی وجہ سے، 4 خصلتوں کی وجہ سے، لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا. میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ کتنا پیارا، کتنا قیمتی ہے، کتنا وزنی ہے. فرمایا تنکح المرأة لِأَرْبَعٍ، عورت سے نکاح کرو تو 4 خصلتوں کی وجہ سے، لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا. اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، شرافت کو دیکھ کر، اس کی جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر، وَلِدِينِهَا، اور اس کی دینداری، نماز، تقویداری کو دیکھ کر. میرے آقا نے اگر یاد بات ختم کی ہوتی، آج میرا نمازی کہتا کہ میں نے ایک کو اختیار کیا ہے کہ خوبصورتی کو دیکھ کے نکاح کیا ہے، دوسرا نمازی کہتا میں نے ایک کو اختیار کیا ہے، میں نے پیسے کو دیکھ کے نکاح کیا ہے. میرا آج کا نمازی کہتا میں نے حسب و نسب اور شرافت اور فیملی کو دیکھ کے نکاح کیا ہے. لیکن میرے آقا نے 4 باتیں بیان کر کے فرمایا ان 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہوتے ہیں، لوگوں کی نکاح ہوتی ہے اور لوگ نکاح کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن میں نبی تمہیں مشورہ دیتا ہوں فاصبر بذات الدین، فاصبر بذات الدین. میرے امتیوں، میرے تعلق رکھنے والوں، میرے سنی امتیوں، میری سنتوں پہ چلنے والوں اور مجھ سے پیار رکھنے والوں، تم نے زیادہ مال کو ترجیح نہیں دینی، حسب و نسب کو ترجیح نہیں دینی، تم نے جو ہے اس کے جمال کو ترجیح نہیں دینی. فاصبر بذات الدین، تم تقوی اور دین کو دیکھ کر نکاح کر لیا کرنا، تم تقوی اور دین کو دیکھ کے نکاح کر لیا کرنا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تقوی اور تقوی دیکھ کر جب نکاح کرو گے. میرے آقا نے ایک دفعہ امہات المؤمنین کے مجمع میں فرمایا کہ جنت کی حوریں کیا اور دنیا کے مسلمان کی جنتی بیوی پہ کہیں گی کہ تم کیا ہو، ہم نے تو یہ کیا، ہم تو یہ، ہمیں تو کسی نے دیکھا نہیں، ہمیں تو اللہ نے تعریف کی. لیکن جنت کی یہ جنتی عورتیں جو دنیا سے جنت میں گئی ہیں، میرے آقا نے ام سلمہ کو مخاطب کر کے فرمایا ام سلمہ جب جنت کی حوریں ان کو جب کہیں گی کہ تم ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں، ہم تم سے اعلیٰ ہیں، تو اللہ رب الجلال ان جنتی بیویوں کو ایک جواب سکھائیں گے. یہ آگے سے جواب دے گی کہ ہم کیا ہو، تم بہت اعلیٰ ہو، ہم مانتی ہیں، لیکن کچھ مسائل ہمارے اندر ایسے ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا اللہ دنیا کی اس بیوی کو حوروں سے زیادہ حسن دے گا، اللہ دنیا کی جنتی بیوی کو حوروں 70 حوروں کی سردار اور ملکہ بنائے گا. ام المومنین ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کالی کلوٹی ہو پھر بھی زیادہ حسین، یہ بدصورت ہو
کیے ہوں گے جو کام حوروں نے نہیں کیے ہوں گے. یہ خوبصورتی گوری رنگت کی نہیں ہوگی بلکہ چہرے پہ جو نور آئے گا ان عملوں کی وجہ سے آئے گا. ان میں سلمہ نے تڑپ سے پوچھا, ذوق سے پوچھا, شوق سے پوچھا. فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی اعمال ہے جو انہوں نے کیے ہوں گے جنتی حوروں نے نہیں کیے ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا انہوں نے نماز پڑھی ہوگی, روزہ رکھا ہوگا, وضو کیا ہوگا, صدقہ کیا ہوگا, زکات دی ہوگی, حج کیا ہوگا. یہ سارے عمل حوروں نے نہیں کیے ہوں گے. یہ ان کا حسن جو جنتی عورت کا جو حسن ہے یہ حسن اس وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ حسن نماز کا حسن, روزے کا حسن, وضو کا حسن اور کیا نیک اعمال اور طاعت کا حسن ہوگا. اس حسن کی وجہ سے اللہ جنتی اس عورت کو جس نے یہ اعمال کر کے جنت کو پایا ہے حوروں سے زیادہ حسن عطا کرے گی اور یہ جنتی حوروں پہ اپنا تفاخر بھی کرے گی, زیادہ حسین بھی ہوگی. میں جو عرض یہ کر رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا فاظفر بذات الدین, تم ذات دین کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے نکاح کیا کرو, مال جمال حسب و نسب کو ترجیح نہ دیا کرو. اب ہم نے نکاح کر لیا, چلو ہم نے نکاح کرنا ہے, آئیے ہم نکاح کو سٹارٹ کرنے لگے, نکاح کو شروع کرنے لگے. لیکن میرے بھائیوں کو اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھنا ہوگا. ہندوؤں کی طرف پہ, ہندوؤں کے معاشرے پہ کھپے ہوئے مجھے اور آپ کو آج جب اپنے مائنڈ کو ذرا یہ کہہ کر کہ ہمارے سامنے اگر دلائل سے یہ بات آ جائے, مجھے ساتھی کہنے لگے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ لباس جو ہے وہ بے حیائی کا لباس ہے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ بچوں کا یہ لباس بدلنا چاہیے. ہم نے فلاں سکول سے بات کی, میں اس بات کی وضاحت آج ممبر پہ کرنا چاہتا ہوں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری اس مسجد سے نہیں بلکہ چمبا گاؤں سے شروع ہو جائیں, آپ جو ہے وہ کھولیاں سے شروع ہو جائیں, ایبٹ آباد تک جائیں, کوئی پبلک سکول آپ کو نہیں ملے گا جس کے ایم ڈی کے ساتھ میرے تعلقات نہ ہوں, جس کے بانی اور چیئرمین کے ساتھ میری اچھی دعا سلام نہ ہو. ان ایم ڈیز میں سے ان کیا وہ پبلک سکولوں کے چیئرمینوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے حضرت لاہوری کی صحبت بھی اٹھائی ہے, بعض وہ ہیں حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, بعض وہ ہیں جو ذکر کی مجالس میں جاتے ہیں, بعض وہ ہیں جو حل اللہ کی مجالس میں بیٹھتے ہیں. ہر ایک سے میرا تعلق ہے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں کسی کا مخالف نہیں ہوں. مجھے ساتھی کہنے لگے کہ فلاں نے یہ جو دلائل, میں نے کہا پبلک سکول کے ایم ڈی کو چاہیے, پبلک سکول کے چیئرمین کو چاہیے, مسئلہ میں نے واضح کر دیا, پیغام رسانی آپ نے کر دی. جب اس پر پیغام پہنچ گیا کہ میں تعلیم سنت کی نہیں دے رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنت کا لباس رائج کرو, میں کہہ رہا ہوں حیا والا لباس رائج کرو اور بے حیائی کو چھوڑو. یہ تو میں کہہ ہی نہیں رہا کہ حضور کا کرتا نافذ کرو, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ پگڑی نافذ کرو, میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ تم رومال اور ٹوپی نافذ کرو, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ والا سنت لباس نافذ کرو. میں کہہ رہا ہوں حیا والا لباس نافذ کرو, بے حیائی کے لباس کو چھوڑ دو, انسانیت کا لباس نافذ کرو, ایمانوں والا لباس چھوڑ دو. اور اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں رکھتا, صرف نظام پہ جس وقت ہٹ آتی ہے تو نظام پہ ہٹ سہنا ذرا مشکل ہوتا ہے, نظام پہ ہٹ سہنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تھوڑی تھوڑی ہٹ لگتی رہے نا, تھوڑی تھوڑی سٹ لگتی رہے تو لوہا بھی ٹوٹ جاتا ہے, لوہا بھی ٹوٹ جاتا ہے, لوہا بھی پگھل جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا اگر میں اور آپ مخلص ہوئے تو انشاءاللہ اگر ان پبلک سکولوں کے ایم ڈیز میں رتی برابر ایمان ہوا, رتی برابر اگر ان میں کوئی برابر دینی حمیت ہوئی تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری باتوں کو مان کے اس لباس کو انشاءاللہ نافذ کریں گے, ہم اپنی محنت انشاءاللہ جاری رکھیں گے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح نظام پہ ہٹ لگے اس ہٹ کو سہنا مشکل ہے, اسی طرح میری برات پہ ہٹ لگے مشکل تو ہوگا, میرے جہیز پہ ہٹ لگے مشکل تو ہوگا, ہاں میرے ڈھول ڈھمکے پہ ہٹ لگے مشکل تو ہوگا, میرے تریوں ملٹی پہ ہٹ لگے مجھے مشکل تو ہوگا, میرے مہندی والے پنجوں پہ ہٹ لگے مشکل تو ہوگا نا, میری اگر سونا پہنانے والی رسم کو ہٹ لگے مشکل تو ہوگا نا, میرے سہرے اور گانے کو ہٹ لگے مشکل تو ہوگا. انشاءاللہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ ایم ڈی کو چاہیے استفتاح وہ کرے. میں پبلک اسکول میں تو جا نہیں سکتا نا کہ میں جا کر اس کو دلائل دوں کہ لباس کون سا ہے. اب اس کا حق بنتا ہے نا, اس تک پیغام پہنچ گیا ہے, میری تقریر کا پیغام جب اس کو پہنچا اور پیغام رسانی اس تک ہوگی, اب اس کا حق بنتا ہے وہ پرچہ لکھے, مجھے سوال لکھے کہ اس کے دلائل دیں. اگر دلائل دینا میرا کام ہے, لکھ کے دینا میرا کام ہے, سمجھانا میرا کام ہے, لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ ممبر پر بھی شور بہتر ہوں, تھانے میں جا کر حاضریاں بھی میں دوں, عدالت میں پیشیاں بھی میں دوں اور عدالتوں جو اسکولوں میں جا کر ان کو قائل بھی میں کروں. نہیں, ایم ڈی کو چاہیے, پرنسپل کو چاہیے وہ پرچہ لکھے اور مجھے استفتاح کرے. میں ساروں کے استفتاح
پہ دلائل سے بات کروں گا، بارات اور جھیل پہ دلائل سے بات کروں گا، لیکن آج میں صرف ایک بات کر کے اگلے جملے پہ اس موضوع کو چھوڑتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فذکر بذات الدین، دین کو دیکھ کر نکاح کیا کرو۔ اب نکاح کرنا ہے، کل کی اجنبیت تھی آج کی بیوی ہے، کل کی اجنبیت تھی آج میرے بیٹے کی ماں ہے، کل کی اجنبیت تھی آج کے میرے بچے کا پیشاب صاف کرنے والی ہے، کل کی اجنبیت تھی جو میرے گھر کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی آج میرے گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، آج میرے گندے کپڑے دھو رہی ہے، آج میں بھوکا ہوتا ہوں مجھے کھانا کھلا رہی ہے، گرمی آتی ہے مجھے پنکھا جھل رہی ہے۔ یہ سارے کام کیوں کرتی ہے؟ دو جملے ہیں نا، تو نے دے دیا، تو نے قبول کر لیا، قبول کر لیا۔ ایجاب اور قبول کا یہ رشتہ کتنے رشتوں کو جوڑتا ہے۔ پھر میرے آقا نے ایک بات فرما دی، میں سنا کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا روزانہ عصر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد سمندر کے اوپر شیطان اپنا تخت لگاتا ہے۔ شیطان اپنا، صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں، روزانہ سمندر کے اوپر عصر کے بعد شیطان اپنا تخت لگاتا ہے۔ اس کا ایک چہرہ آتا ہے، ہاں تیری کیا کارگزاری ہے؟ میں نے آج فلاں سے زنا کرایا، فلاں سے کہتا ہے شابہ چلے جاؤ۔ آج تو نے کیا کیا؟ میں نے فلاں سے چوری کرائی ہے، شابہ تھپکی دیتا ہے چلا جا۔ تیسرا آتا ہے تو نے کیا کیا؟ میں نے فلاں سے رستوں کو تنگ کرایا ہے، شابہ تو چلا جا۔ تو نے کیا کیا؟ میں نے فلاں سے ذخیرہ دوزی کرائی ہے، میں نے فلاں سے دودھ میں ملاوٹ کرائی ہے، میں نے فلاں سے ناپ تول میں کمی کرائی ہے، میں نے فلاں سے زکات کی ادائیگی کا ارادہ کروایا ہے، میں نے فلاں سے ڈپازٹ بینک کا کھلوایا ہے اور سود کا جو اکاؤنٹ کھلوایا ہے۔ ایک ایک کہتا جاتا ہے، ایک ایک کہتا جاتا ہے۔ شیطان اس کو تھپکیاں دے دے کے اس کو بھیجتا جاتا ہے، لیکن ایک آ گیا اس سے کہا تو نے کیا کیا؟ میرے آقا کی سچی زبان ہے، میرے آقا کی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا جب وہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اور کچھ نہیں کیا، میاں بیوی میں بڑی محبتیں تھی، میں نے بھوت ڈال دی ہے، میں نے غلط فہمی ڈال دی ہے۔ محلے کی ایک عورت کو لایا، اس نے آ کر عورت کو کم کیا ہے، میرا شور تو ایسا ویسا ہے۔ میرے محلے کے ایک دوست کو اس کی شجا و شور پہ ڈالا ہے، اس نے کہا تیری بیوی کو فلاں جگہ پہ دیکھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، 3 طلاقیں مڑ ماری ہیں، اس نے 3 طلاقیں دے چھوڑی ہیں، میں جدائی کرا کے آیا ہوں، میں جب وہ واپسی کے رستے ختم کرا کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا سود والے کو، زنا والے کو، چوری والے کو خالی تھپکی دی تھی، لیکن میاں بیوی میں جدائی کرانے والے اور 3 طلاقیں اکٹھی دلوانے والے کو شیطان اپنی بغل میں بٹھاتا ہے اور کہتا ہے اصل کام تو تو نے کیا ہے، اصل کام تو نے کیا ہے، صحیح کام تو نے کیا۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا، شاعر نے حدیث نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اصل کام کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ دونوں جدا ہوئے، ہر ایک میں خواہشات تو موجود ہے نا، اب یہ لڑکی باہر منہ مارے گی، لڑکا باہر ناجائز میں منہ مارے گا، کتنے زنا پیدا ہوں گے اس سے، کتنے زنا پیدا ہوں گے، کتنی بدنظریاں پیدا ہوں گی، کتنے گناہ پیدا ہوں گے۔ پھر اگلی بات میرے آقا نے فرمایا بیوی کی طرف داری اس کا والد کرے گا، ماں کرے گی، بھائی کریں گے، بہنیں کریں گے، چچے مامے اور رشتے دار کریں گے، اور شور کی طرف داری اس کے چچے مامے برادری کریں گی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا برادری سے باتیں بنا نہیں کرتی، برادریاں توڑا کرتی ہیں۔ شاعر نے حدیث نے کہا برادری کی ہتھیں جب چڑھ جائے نا پھر وہاں باتیں بنا نہیں کرتی، اب تو اس کو رکھے گا، اب تو اس کو رکھے گا۔ تو ایک طلاق کی وجہ سے، ایک جدائی کی وجہ سے کتنے گناہ پیدا ہوئے، گویا اس نے طلاق نہیں دلوائی ہے بلکہ گناہوں کی فیکٹری کھول دی ہے، گناہوں کا ایک ادارہ کھول دیا ہے، اور گناہوں کے اس ادارے کے کھولنے پہ شیطان اس کو اپنی بغل میں بٹھاتا ہے اور کہتا ہے اصل کام تو نے کیا۔ میرے بھائیوں، میں آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا فذکر بذات الدین، دین کو ترجیح دیا کرو، مال جمال حسب و نسب کو پہلے نہ دیکھا کرو، پہلے دین کو دیکھا کرو، پھر ساری چیزوں کو دیکھو۔ اب میرے آقا نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح، میں آپ سے پوچھتا ہوں اولاد اچھی کب ہوگی؟ جب نکاح میں برکت ہوگی۔ بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے تب ہوں گے جب اولاد نکاح میں برکت ہوگی، یعنی زندگی کی آسائشی اور سہولتیں ساری کی ساری جنت نصیب تب بنے گی جب نکاح میں برکت ہوگی۔ میرے آقا نے بتا دیا نکاح میں برکت کب ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ نکاح زیادہ برکت والا ہوتا ہے جس میں خرچہ سب سے زیادہ کم ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل ڈن ہے، صحیح حدیث ہے میرے آقا نے۔ اب اس کو آپ جو مطلب لینا چاہیں میں ایک مطلب بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نکاح میں خرچہ سب سے زیادہ کم ہو وہ نکاح سب سے زیادہ جو ہے وہ برکت والا ہے۔ اب برکت والا بنانا بھی میرا آپ کا کام ہے، بے برکتہ بنانا بھی میرا اور آپ کا کام ہے۔ آپ نے مٹھائی کہاں سے لائی؟ آپ تو فلاں کی لایا، میں تو فرشتوں کی لایا، میں تو قصرے شیرے کی لایا۔ اچھا اب آپ نے اتنا سا ڈبہ بنایا، ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے ڈبے بنائے، ہم نے جو ہے وہ دولہا کو
لیے ہم آشین والوں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، ہمارے دلہا کا جو لباس ایسا تھا، ہمارے دلہا کی پگڑی ایسی تھی، دلہن اور دلہا کو سجانے کے لیے ہم تو بیوٹی پارلر میں چلے گئے، پھر اس کو جو ہے وہ لائے، ہم نے ایک کمرہ بک کرایا، مسجد کو ترجیح نہیں دی، ہم شادی ہال میں گئے، شادی ہال میں بچے اور بچی کو اکٹھا بٹھایا، اکٹھا بٹھا کے مرد والے بھی عورتیں مرد جمع ہیں، عورت والے بھی عورتیں مرد جمع ہیں، بے حیائیاں ہیں، ایک دوسرے کی عورتوں کی قدریں ہیں، نامردوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر خرچے بے تاش ہیں، ان خرچوں پہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے عرض کروں گا، انشاءاللہ ان خرچوں کو ہم چھیڑیں گے، آیا یہ خرچے عزت والے ہیں یا ذلت والے ہیں؟ میں اپنے والد صاحب کی بات بتانے پہ پھر مجبور ہوتا ہوں، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر رج صرف دو چیزیں بچایا کرتی ہیں، رج بچانا ہندو کا جملہ ہے، رج بچانا صرف دو چیزوں پہ ختم ہے، کہا کرتے تھے ایک گائے ہے دوسرا ہندو ہے، ایک گائے دوسرا ہندو ہے، کیا مطلب؟ گائے اگر نیلا کھاتی رہے، گھاس کھاتی رہے تو اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، اب اس کو خطرہ ہوتا ہے جب پھٹنے کا، وہ گائے سورج کی طرف منہ کرتی ہے، اس طرح منہ اٹھا کے اپنے ناک اور منہ کو سورج کی طرف کرتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کے پیچس لگتے ہیں اور پیچسوں سے وہ سارے کا سارا پیٹ اس کا خالی ہوتا ہے، اس نے رج بچا لیا، مریض نہیں ہے، اور رج بچانا دوسرا کام ہے ہندو کا، کیا مطلب؟ ہندو ساری زندگی پیسہ چھوڑتا ہے، ساری زندگی تھگڑیوں والے کپڑے پہنتا ہے، ساری زندگی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، کبھی ہندو بڑا مالدار ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھے ہم نے نہیں دیکھے ہیں، آپ میں سے کئی نے دیکھے ہوں گے، ہمارے جھگڑے میں ایک ہندو تھا، کہتے اس علاقے کا سب سے بڑا تاجر تھا، اس دن ہم گئے، ہم جو اور ڈھیری خیال میں ایک جنازہ تھا، ہمارے بھائی صابر صاحب کہنے لگے کہ یہ رجویا اور جھگڑا، یہ جو پرانی دو منڈیاں جھگڑا، رجویا اور بٹ کمکوڑ، یہ تین منڈیاں، اس پہ قبضہ کس کا تھا؟ ہندوؤں کا تھا نا، ہندوؤں کا قبضہ تھا، اتنے بڑے بڑے مالدار، کپڑوں سے آپ کو نہیں پتا چلے گا، مال ہے اس کے پاس، اس کی جوتیوں سے نہیں پتا چلے گا، مال ہے اس کے پاس، پھر اس کا مال نکلتا کب تھا؟ ٹولوں میں جڑا ہوا، کچوریوں میں بھرا ہوا اور زمین کے بڑوں میں پڑا ہوا، ہندو کا یہ مال لاکھوں کی اشرفیاں، لاکھوں کے درہم، لاکھوں کے روپے اور لاکھوں کے سونے چاندی دو لوگوں پہ ظاہر ہوتے تھے، ہندو کا مال دو لوگوں پہ ظاہر ہوتا تھا، خدایا ذرا گریبان پہ جھانکنا، کیا ہم بھی ہندوؤں کی طرف پہ تو نہیں جا رہے؟ اکثریت وہی جا رہی ہے، کہا کرتے تھے دو موقعوں پہ ہندو کا مال ظاہر ہوتا تھا، پہلا موقع جب ہندو مکان بنانے لگتا اس کا مال ظاہر ہوتا، اور جب ہندو بیٹے کی شادی کرنے لگتا تو مال ظاہر ہوتا تھا۔ آج بتاؤ کون سا مسلمان ہے ان دو موقعوں پہ مال کو ظاہر نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں دکھاتا؟ تو پھر میں کہنے لگا ہوں ہماری غمیوں اور شادیوں کی جتنی رسمیں، ہماری غمی اور شادی 95% آج ہندوؤں کے طریقے پہ ہے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، کہتا ہے کرکٹ میں مقابلہ کرنا ہے، کہتا ہے میں نے ہاکی میں مقابلہ کرنا ہے، کہتا ہے میرا مقابلہ ہندو کے ساتھ ہے، تم یہ نہ تو کہ دو ٹیموں کا مقابلہ ہے، میں کہتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کا مقابلہ ہے، میں کہتا ہوں مسلمان اور ہندو بنیا کا مقابلہ ہے، میں کہتا ہوں تو مقابلہ کرتا رہے، لیکن تو پہلے سے ہار چکا ہے، اب تجھے جیتنے کے لیے مقابلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے لباس کو قائم رکھا، تو نے اپنا لباس انگریز کے حوالے کیا، اس نے اپنی شادیوں کو اپنے کلچر پہ رکھا، تو نے نبی کی شادی کو ہندو کے حوالے کر دیا، اس نے اپنی نبی کو اپنے کلچر پہ رکھا، تو نے اپنی نبی اور جنازے کو اپنے ماتم اور قبر کو اپنے نبی سے اٹھا کر ہندوؤں کے حوالے کر دیا۔ بتاؤ جیتا ہوا میں ہوں یا جیتا ہوا ہندو ہے؟ ہندو پہلے سے جیتا ہوا ہے، وہ ہم ہارے ہوئے، ہم جیتیں گے تب جب ہماری شادیاں اور غمیاں اپنے طریقے پہ آئیں گی، یہ اپنے طریقے پہ کب آئیں گی؟ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے ہم شادیوں کی رسموں کو شروع کریں گے، اور میں بتاؤں گا کہ جو برکت والا نکاح ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام نے کس طرح کر کے دکھایا، اور جو ہندوؤں کا بے برکتہ نکاح ہے جو ہم آج سارے کر رہے ہیں، اس میں خامیاں کتنی ہیں اور ان خامیوں کے دلائل کے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ